السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیصلہ آپ کا کے ساتھ میں ہوں عادل نظامی۔ پروگرام کی اینکر پرسن آسما شرازی صاحبہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آج پروگرام نہیں کر پائیں گی۔ ان کی عدم موجودگی میں آج یہ پروگرام کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک اہم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر اظہار خیال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ یہ آپ نے سنا جی، افواج پاکستان کے ترجمان آج پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چل سکتا ہے، ٹرائل ہو سکتا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کیس میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، چند روز باقی ہیں، اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور مختلف قسم کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو اسپیکولیشنز ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اس بار کمیٹڈ دکھائی دے رہی ہے کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ اس کو بھی موضوع بحث بنائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ احسان صاحب، ماہر قانون ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ساتھ میں ہمیں نہال ہاشمی صاحب جوائن کر رہے ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حافظ صاحب کہ جو صورتحال ہے، کیا لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، ایک تو بات یہ ہے کہ پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر ملٹری لاز کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو آپ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جا کے ٹرائی کر سکتے ہیں، اور جب آپ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کریں گے تو اس کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر آئے گا۔ اب دو ہی پاکستان کے اندر سیکشنز ہیں جو کسی بھی سویلینز کو اجازت دیتے ہیں پاکستان کے قانون کہ آپ ان کو ملٹری کورٹس کے اندر یا ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں۔ وہ ہے ایک سیکشن 12D اور ایک ہے سیکشن 2D12G۔ یعنی کہ یہ وہ سیکشن ہے کہ جس کے اندر کوئی سویلین شخص یا آرمی کا ریٹائرڈ آفیشل کوئی وائلیشن کرتا ہے پاکستان کے ملٹری لاز کی یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، اس کو آپ سیکشن 2D1 اور سیکشن 2D12 کے اندر جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا اس کے اندر ہے سیکشن 59 جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کا ہے، جس کے اندر سویلین اوفینس ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے اگر اس نے ملٹری لاز کی وائلیشن کی ہے اور سائملٹینیسلی وہ لاز جو ہیں وہ آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی شامل ہیں تو ان لاز کو بھی جو ہے ایز اے سیول اوفینس کے طور پر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو امینڈمنٹس تھیں یہ 1952 کا جو آپ کا ملٹری ایکٹ آیا، اس کے بعد 1968 کے اندر آئیں، اس کے بعد 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 کے نیچے جو ہے انہیں پروٹیکشن دی گئی، اور اس کے بعد یہ ہے یہ آپ کے تینوں لاز کو جو آپ کا آرمی ایکٹ ہے یا آپ کا ایئر فورس ایکٹ ہے 1953 کا اور نیوی آرڈیننس 1961 کا، اس کے بعد 1975 سے لے کے 2024 تک پاکستان کی جتنی بھی سپریم کورٹس ہیں، یعنی کہ ہائی کورٹس کی سپیریئر کورٹ سپریم کورٹ ہے، وہ ہمیشہ سے انہوں نے ان پروویژنز کو جو 68 کے اندر آئی تھیں سیکشن 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59 اس کو اپ ہولڈ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ یہ ڈیو پروسیس آف لاء کی وائلیشن ہے، اور نہ ہی اس کے اندر آرٹیکل 25 کی کوئی ڈسکرمنیشن ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے ایگریڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر آرٹیکل 199 کے اندر کہ اگر وہ پروسیڈنگ کورم نان جوڈس ہے یا وداؤٹ جورسڈکشن ہے تو اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ 1992 کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی ہے اور اس کے اندر اب انٹرنل ایک اپیل فورم بھی جو ہے وہ سیکشن 133 کے نیچے پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے ملٹری کورٹس کے اندر اور اس کی سزا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی چیف کنفرم کر دیتے ہیں سیکشن 120 ملٹری ایکٹ کے اندر،
تو وہ اس کو رائٹ آف اپیل جو ہے وہ انٹرنلی جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا سیکشن 133 کے اندر، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن یا سپریم کورٹ جا سکتا ہے، مطلب کہ آگے اس کے پاس جو ہے آپشن ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ اور دوسرا عادل اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی چیز ملٹری لاز کے اندر کاگنیزنس لے لی جاتی ہے تو آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ آرٹیکل 199(3) جو ہے اس کے اندر کلیئرلی جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر فرسٹ امینڈمنٹ آئی تھی اس کے اندر جو ہے ایسے معاملات جو پاکستان کی آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ رسپونڈنٹ نہیں کر سکتے اور کوئی آرڈر جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق جو ہے اس کے اوپر سٹے نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ 2023 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان جو 2 امینڈمنٹس تھیں ان کو الٹرا وائریز آف کانسٹیٹیوشن کہا تھا 23 اکتوبر کو، جس کے نتیجے میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے جو 6 ممبرز پہ تھا انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر 13 دسمبر کو اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اور جب آپ نے ججمنٹ سسپینڈ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امینڈمنٹس جو ہے ریوائیو ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر ہر وہ شخص جو سویلین ہے یا ریٹائرڈ آرمی آفیشلز ہے اگر وہ ملٹری لاز کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو آپ کو ملٹری کورٹ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ٹرائل ہو سکتا ہے۔ شائق عثمانی صاحب کیا لگ رہا ہے کتنا آسان ہوگا ایک سابق وزیر اعظم کا اس طرح سے ٹرائل کرنا ملٹری؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹ تھا اس میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھے اور اس صورت میں تو ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے سامنے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اس کی۔ اور کیونکہ ابھی جو جن صاحب جو بتا رہے تھے مجھے پتہ نہیں کون صاحب تھے لیکن جو حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، بالکل ماہر قانون، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹرائل ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹ کے سامنے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ اپیل کی گنجائش ملٹری کورٹ کے جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اپیل کی گنجائش ہے آرمی کے اندر، تو اس صورت میں پھر جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس وغیرہ جو ہیں وہ عام طور سے اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اپیل کا موقع مل چکا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بعد میں انٹرفیئر کرے۔ لیکن بہر صورت یہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ کے سامنے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس سیکشنز کے تحت ان کے خلاف افینسز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو گیا، وہاں سے سزا ہوگی، آگے جو ہے آپشنز کیا کیا ہوں گی جس بھی شخص کے خلاف ٹرائل کے بعد سزا ہوگی اس کو سپریم کورٹ جائے گا؟ سپریم کورٹ تو جا سکتے ہیں، وہ یقیناً وہ تو اویلیبل ہے ان کو، اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انیشل ٹرائل ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ عام طور سے جو کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل جو ہوتا ہے وہ فیئر نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ چونکہ میں خود فوج میں شروع میں رہ چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے اس میں 1-2 کیسز میں پروسیکیوٹر بھی تھا کسی کیس میں، تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر ٹرائل بالکل صحیح ہوتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی دیر نہیں ہوتی، کوئی ایڈجرنمنٹس نہیں ہوتی، کوئی دوسری حرکتیں نہیں ہوتی، مطلب سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، مطلب کچھ دنوں میں فیصلہ آ جائے گا جو بھی جس کو بھی سزا ملنی ہوگی۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوگا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا فورسی کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں؟ یہ ملٹری کورٹ میں جو پروسیجر سول کورٹس میں وہی پروسیجر ہے، پروسیکیوشن ہو سکتا ہے، آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ یہ بھی اجازت ہے سویلینز کو کہ اگر وہ چاہیں تو باہر سے کسی اور وکیل کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ کا ملٹری کا آدمی ہو جو ڈیفینڈ کرے، باہر کا وکیل بھی کر سکتا ہے، وہ کسی وکیل کو باہر سے لا کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک مواقع موجود ہوتے ہیں، وہ یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے کہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، نہال ہاشمی صاحب، کیا آج جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی واقعات میں فیض حمید کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھے، پورا نیٹ ورک تھا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو بانی پی ٹی آئی کا آپ کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ حکومت ایسا ارادہ رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حکومت کی جو منسٹری آف ڈیفنس تھی وہ بات آگے بھیج چکی ہے جو پراپر اتھارٹی ان کے پاس۔ اب ٹرائل ہونے سے پہلے ہم کوئی اس میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے، نہ ہمیں ججمنٹ دینا چاہیے۔ جیسا مجھ سے پہلے فائق عثمانی صاحب نے اور کیا نام ہے ان کا، حافظ احسان صاحب، جی حافظ احسان صاحب نے آپ کو ایک شق کو بڑا کلیئرلی
اور بڑا واضح کر کے بتا دیا ہے. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ کالونیل رجیم نہیں ہے. یہ کوئی ابھی آج ہمارے یہاں کوئی مارشل لا والا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ہر بات بڑا فیئر ہوگا. اس میں میرے خیال سے لوگ بھی اور میرے خیال سے جو میڈیا ہے وہ بھی وٹنس کرے گی, اور اس میں وہ سارے آپشنز اور پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا جو فیئر ٹرائل میں دیا جاتا ہے. صرف فرق یہ ہوگا کہ یہ سیولین کورٹ نہیں ہوگا, یہ ملٹری کورٹ ہوگا, اور اس میں تیز ٹرائل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کوئی اچنبے کی بات اس میں نہیں ہے. یہ کوئی پاکستان میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے اپنے ٹینیور میں ملٹری ٹرائل ہو چکا, جس کی وہ واضح طور پہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا. تو یہ کوئی اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں. لیکن ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا, یہ کیسی مناسب نظیر ہوگی آپ کے مطابق؟ دیکھیے, اس سے پہلے کسی سابق وزیر اعظم نے یہ کام بھی نہیں کیا نا کہ دیکھیے پاکستان ایک بہت ہی حساس ملک ہے. یہ نیوکلیر پاور ہے, یہاں پہ پوری دنیا کی نظر ہے, 7واں بڑا نیوکلیر کنٹری ہے, اور اس کے اگر جی ایچ کیو پہ کوئی بھی گھوس آئے اور کوئی بھی آ کے کچھ بھی کر جائے تو کیا یہاں کے جو حساس ادارے بیٹھے ہیں یا جو ہماری ملٹری ہے یا جو ہمارے ذمہ داران ہیں یا جو سپاہ سالار ہیں, ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے ملک کی, اپنے ادارے کی پروٹیکشن کریں, اپنے اثاثوں کی پروٹیکشن کریں؟ تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا جنہوں نے انسائٹ کیا تھا لوگوں کے جاؤ اور جا کے اس طرح کی بات کرو. پاکستان کوئی نارمل ملک تو نہیں. میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو دی آرمی چیف. انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے اپنی چیزوں کو صحیح کیا, اس کو پروٹیکٹ کیا, پروکیور کیا, اور اس کے بعد وہ دیکھیے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پاکستان میں ایک ریت پڑ جائے کہ جو بھی آ جائے چڑھ دوڑے جی ایچ کیو کی طرف, ہمارے اثاثوں کی طرف, اور پھر ہمیں جواب دینا ہے اپنے لوگوں کو بھی, اپنے ضمیر کو بھی. آپ دیکھیں نا, اور پھر جو شہیدوں کے ساتھ کیا گیا, شہید آج یہاں موجود نہیں ہے جو وہ جواب دے سکے ان کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ جو ان کے جو مونومنٹس ہیں ان کے اوپر یا ان کی جو یادگاریں ہیں ان کے اوپر. تو یہ تو ہمیں من حیث القوم ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی حفاظت کریں, ان کی عزت کی حفاظت کریں, ان کی بات کی حفاظت کریں. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے. چلیں آپ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں, آگے معاملہ جو ہے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, چلیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ چلیں جو بھی جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ ہوگی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. آپ نے ٹھیک کی بات کی. جوڈیشل کمیشن تب بنتا ہے جب کوئی چیز ابہام میں ہو, ایمبیگیوٹی ہو, اس میں وہاں پہ آئی وٹنسز نہ ہو, وہاں پہ وقت, حالات اور لوگوں کی ڈاکومنٹیشن اور ایویڈنس نہ ہو. یہاں ہر چیز موجود ہے, تقاریر موجود ہے, فوٹیجز موجود ہے, انسائٹ جو کر رہے ہیں وہ موجود ہے, جو پتھراؤ کر رہے ہیں وہ موجود ہے, جو پیٹرول بم بنا کے بھیج رہے ہیں وہ موجود ہے, جو للکار رہے ہیں وہ موجود ہے. تو یہاں پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ابہام جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنائی جاتی ہے کہ انکوائری کرے کہ یہ کوئی من گھڑت کہانی تو نہیں ہے. یہاں تھنگز آر کلیئر, ایویڈنس از کلیئر, witnesses are clear. میں آپ کو یہاں تک بتانے کو تیار ہوں کہ entire Pakistani nation is witness in this matter because we are witnessing the incident on our television. We are witnessing the incident on our social media. جو بھی ہمارے چلے جس طرح آپ جو بیان فرما رہے ہیں کہ چیزیں اتنی کلیئر ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ لو جوڈیشری سے اس طرح سے معاملات آگے نہیں چلے, کیسز میں ضمانتیں بھی ہو گئیں. شائق عثمانی صاحب یہ بتا دیں کہ ایک کیسی نظیر ہوگی کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے اس کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو, کیونکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ جو معاملات ہیں وہ سامنے آ سکیں. دیکھیے جوڈیشل کمیشن میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے ایویڈنس پروڈیوس کی جاتی ہے کہ وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. جب ٹرائل ہوگا, اگر فرض کیا ملٹری کورٹ کے سامنے ٹرائل ہوگا تو اس میں ساری ایویڈنس پروسیکیوشن کو لے کے آنی پڑے گی, ویسے بھی لے کے آنی پڑے گی, اور ان کو حق ہوگا کہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے. وہ بڑے سے بڑے وکیل جو ہے باہر سے لا کے وہاں کھڑا کر سکتا ہے, اور اس میں ان کو پورے مواقع حاصل ہوں گے. جوڈیشل کمیشن تو بیکار ہے, وقت ضائع کرنے والی بات ہے. جو سامنے جب ٹرائل ہوگا ایویڈنس پروڈیوس ہوگی تو اس کا کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں, دوسری ایویڈنس بھی لا سکتے ہیں, ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. مطلب کہ اتنا سنگین معاملہ ہے نہیں جو پاکستان تحریک انصاف گھبرائی دکھائی دے رہی ہے.
جی بس یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج کے سامنے جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کے دلوں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ہر روز ٹرائلز ہوتے ہیں اور ان کو لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں اور اپیلیں بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, اور کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. چلیں اب یہ بتائیں کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, ان کو خدشہ ہے کہ فیض حمید صاحب ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں, تو کیا کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے ان کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ وہاں ان کا معاملہ نہ جائے, ادھر جو سولین کورٹس ہیں وہیں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں ان کے لیے؟ نہیں وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک تو کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں ہے. بغیر کسی فیصلے کے ہوئے آپ کورٹ میں جائے کہیں کہ یہ شاید ہونے والا ہے آپ اس کو روک دیں, تو یہ تو غلط چیز ہے, یہ تو قانونی طور پہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے مطلب کہ وہ بیفور ٹائم عدالت چلے گئے. آپ سب مطلب کہ کچھ نہیں مل سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح انہوں نے رجوع کر لیا ہے پہلے بیفور ٹائم کر لیا, عثمان صاحب کہہ رہے ہیں, تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک تو چیز ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اگر آپ کوئی بھی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کروانا چاہتے ہیں جس میں آپ کی کوورنٹو بھی ہے, سرشراری بھی ہے, مینڈمنس بھی ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہیبیس ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپریہنشنز پہ نہیں جاتے, آپ کسی نہ کسی ایکشن کو چیلنج کرتے ہیں کہ جی یہ ایکشن کمٹ ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ مانگتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جب جورسڈکشن مانگتے ہیں تو دو پیرامیٹرز اس کے اندر پہلے آ جاتے ہیں. ایک یہ آ جاتا ہے کہ کیا جس چیز کو آپ نے چیلنج کیا ہے اس کی اس متعلقہ لاء کے اندر جو ہے وہ ریمیڈی اویلیبل ہے, اور اگر ریمیڈی اسٹیچویٹری اویلیبل ہے تو ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز نہیں کرتی. دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری آرٹیکل 199 کے اندر ہم پہ کوئی قدغن ہے, تو وہ جس کی طرف میں نے پہلے آپ سے اشارہ کیا تھا کہ آرٹیکل 199 جو ہے وہ آپ کو جو آپ کی ہے ملٹری ریلیشن سے چیزیں ہیں, ریلیشنز والی ہیں, یا جس کے اندر آپ کا جو ہے وہ آرمی کا مطلب فرض کیا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آرمی چیف ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ کور کمانڈرز ہیں, یا کوئی بھی ملٹری آفیسرز جو ہے اس کو آپ رسپونڈنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سائملٹینیسلی کوئی بھی جو آرمی کا سرونگ آفیسر ہے وہ اپنی آرمی کے خلاف جو ہے اس جورسڈکشن کو آرٹیکل 199 کو انووک نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آیا ہے تو انہوں نے کچھ آبجیکشنز اس کے اوپر لگائے ہیں, اور وہ آبجیکشنز اگر وہ کلیئر کر دیتے ہیں تو پھر ہوگا, نہیں تو وہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ آبجیکشن کے ساتھ ہی کسی بھی جج کے پاس چیف جسٹس خود یہ لگا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سوال یہ آئے گا وہ آئے گا مینٹینیبلٹی کا, کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. تو اس سٹیج کے اندر دونوں صورتوں کے اندر مینٹینیبل اس کے اندر نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ جس ریگولر پروسیس کے اندر آپ جاتے ہیں, یعنی کہ ملٹری کورٹس کے اندر جاتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کا ضابطۂ فوجداری جو ہے 1898 کا, اس کی ہر پروویژن جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. وہ کسٹڈی سے لے کے سیکشن 549 ہے کہ ملٹری کسٹڈی اگر مانگتی ہے اس کا پروسیس بھی ذکر ہے کہ کس طرح میجسٹریٹ نے اس سے مانگنا ہے. اس کے بعد چارج کس طرح آئے گا, پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف ڈاکومنٹس اس سے پہلے آئیں گے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایویڈنس کس طرح آئے گی. اس ایویڈنس کو آپ نے کراس ایگزامن کرنا ہے, اپنے مرضی کا لائر آپ کر سکتے ہیں, اپنے لیے ایویڈنس لے کے آ سکتے ہیں سیکشن 340 کے نیچے. سیکشن 342 کے اندر اگر آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ آ سکتا ہے. اس سے پہلے 265 کے جو ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اوفینس نہیں بنا, آپ ایکویٹل کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں, اور اگر پھر بھی آپ کے خلاف کوئی سزا آتی ہے, چونکہ جو آپ کا ملٹری کورٹس کے اندر جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے عادل وہ پاکستان کے ریگولر پروسیس سے مختلف ہے. یہاں پہ جسٹ آپ نے ایف آئی آر کی اور اس کے بعد مشینری کو ٹریگر کر دیا. اس کے اندر جو سب سے پہلی سٹیج آتی ہے وہ آپ کا آتا ہے کورٹ آف انکوائری آتا ہے. اس کے اندر آپ چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اس پہ آتی ہے سمری ایویڈنس آتی ہے. اس سمری ایویڈنس کے دوران جو ہے وہ اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ساری چیزیں دیتے ہیں, ایویڈنس آتی ہے, کلیکشنز آتی ہے. اس کے بعد جو تیسری سٹیج جو ہے, یعنی کہ ملٹری کے اندر 4 قسم کے آپ کے کورٹ مارشلز ہیں. ایک ہے جنرل کورٹ مارشل, ایک ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, ایک ہے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل, اور ایک ہے سمری کورٹ مارشل. اب ان کے مختلف ٹیئرز ہیں. ان ٹیئرز کو آپ سیکشن 102, 3, 4 کے اندر
اندر کرتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کے ججز اوتھ لیتے ہیں وہاں کے اوپر اس پروسیڈنگز کے سارے لوگ جو ہیں, اسٹینو ہے, جج ایڈوکیٹ جنرل ہے, وہ اس کا اوتھ لیتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے وداؤٹ فیئر جو ہے ہم ایک فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد ایک ایویڈنس آتی, اس ایویڈنس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ساری, جب سے یہ لا بنے ہیں پاکستان کی کورٹس نے انہیں ایک ڈیو پروسیس آف لا کے اندر آئے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلبھوشن کا کیس بھی جب آپ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گیا تھا تو آپ کے ملٹری کورٹ کی پروسیڈنگ سیٹ اسائیڈ نہیں ہوئی تھی, آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک ایکسٹرنل انڈیپینڈنٹ اپیل فورم کریں. اب جب وہ سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سزا کی کنفرمیشن ہے. جتنی دیر تک فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی چیف اس کو کنفرم نہیں کرتے اتنی دیر تک وہ سزا تصور ہی نہیں کی جاتی. یہ ایک ان بلٹ سسٹم ہے. اور اگر کنفرم کر دی جاتی ہے تو پھر آپ کا ریگولر اپیل, اگر اس کیس کے اندر فرض کیا کسی کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے تو پھر اس کی ہائر اتھارٹی جو ہے, آج ڈی جی ایس پی نے جس طرح کہا کہ شروع ہو گیا ہے معاملہ, نہیں وہ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں وہ تو جو شروع ہوا ہے وہ تو شروع انہوں نے بات کی ہے جو ہمارے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے متعلق انہوں نے بات کی ہے, چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سیکشن 73 کے نیچے جب آپ کسٹڈی لیتے ہیں اس کے اندر تو ایک پروسیس ہے. اب اس کیس کے اندر اگر وہ کسٹڈی لیں گے تو جو کمانڈنگ آفیسر ہے ایز پر لا وہ سیکشن 93 کے نیچے ایک کسٹڈی مانگے گا اور وہ 93 کی کسٹڈی ہوگی ود دی سیکشن 549 جو آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, وہ اس کے اندر جسٹسیبل گراؤنڈز دیں گے. ان گراؤنڈز کو جو ہے وہ آپ کا جو ایکیوز ہے اسے رائٹ ہو گیا کہ اسے چیلنج کر سکے. اس کے بعد ایک سپیکنگ آرڈر آئے گا اور اس سپیکنگ آرڈر کے بعد آپ اس کی کسٹڈی جو ہے جو ایز پر لا پاکستان کے اس وقت چل رہا ہے وہ پھر آپ ملٹری کو دیتے ہیں اور ملٹری اگر پروسیس جو ہے وہ کورٹس کے اندر چلی جاتی ہے. اور جب وہ سارا پروسیس آپ کا چلتا ہے تو فائنلی یہ ہے کہ پھر آپ کا 92 تک رائٹ آف اپیل بھی نہیں تھا. اب اگر جو جنرلی آپ کا فیلڈ کورٹ مارشل بنتے ہیں جنرل جو ہے وہ بریگیڈیئر پریزائڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر 3 لوگ آتے ہیں جو ایک ان کا کمبینیشن ہے. لیکن اگر آپ جنرل کورٹ مارشل کے اندر جائیں گے تو پھر اس کو جنرل لیول کا ایک ہائر آفیسر جو ہے وہ اس کو سنے گا اور کمپوزیشن 3 سے ہو سکتا ہے 5 کے اوپر چلی جائے. اور وہ جو اپیل ہے اس کے اندر پھر اسی طرح ایک پروسیس ہے کہ آپ کو رائٹ بھی ہے, کاؤنسل چینج کر لیں, ایویڈنس کر لیں, ریبٹ کر لیں, اس کے بعد بھی آپ کے پاس قانونی دیگر جو پلیٹ فارم موجود ہیں آپ جا سکتے ہیں. آپ کی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر 1975 کے اندر سپریم کورٹ نے ایف ایل کیس کے اندر ہولڈ کیا ہے کہ پھر بھی آپ جو ہے اس وقت تو آپ کا فورم آف اپیل موجود ہی نہیں تھا جب 75 کی ججمنٹ آئی تھی, یہ تو 92 کے اندر آئی ہے. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر آ سکتے ہیں اور یہ پریکٹس جو ہے 75 سے لے کے 2024 تک پاکستان کی کورٹس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, چلیں کمپلیکس معاملات ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہے. ابھی بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد دیگر امور پہ بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. عامر ڈوگر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈوگر صاحب کیا لگ رہا ہے جو آج کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوگا فوجی عدالتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل نظامی صاحب. آج کی پریس کانفرنس ہو یا پچھلے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. ٹرائل تو بانی پی ٹی آئی مختلف مقدمات میں فیس کر رہے ہیں اور اگر ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل ان کا ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وقت نے اور تاریخ نے ثابت کیا ہے 1956 ایوب خان کے زمانے سے اور آج دن تک جب بھی آمریت میں یا آج کہنے کو تو جمہوری معاشرہ ہے لیکن آج آمریت سے زیادہ وہ کام ہم اور ہماری پارلیمنٹ کر رہی ہے جو آمروں نے بھی نہیں کیے تھے. تو اگر یہ ٹرائل عمران خان صاحب کا بھی ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں حق اور سچ کے لیے ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں, میں سمجھوتا نہیں کروں گا, میں جس اصول پر جس حق پر قائم ہوں اس پر ڈٹ کر کھڑا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے مقدمات جب بھی بنائے جاتے ہیں وقت نے ثابت کیا کہ اوپر جا کر عدالتوں میں وہ لوگ باعزت بری ہی ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی جو چیز پرویل کرتی ہے وہ عوام کرتی ہے, عوام کی رائے کرتی ہے. لیکن آج سینٹ میں جو بل منظور ہوا
کتنے افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ جب ماحول پہلے ہی گھٹن زدہ ہے اور 2 صوبے عملاً آگ میں دہشت گردی میں جل رہے ہیں اور وہاں آپ پارلیمان میں سے مس یوز آف اتھارٹی کریں اور وہ قانون بنائیں کہ جی اگر آپ نے جلسہ بغیر اجازت نہیں کیا تو اتنے لاکھ جرمانہ اور اتنے سال سزا. بھئی وہ تو قانون میں پہلے ہی موجود ہے. اور یہ وہ تمام قانون ہیں جو انگریز کے فرنگی دور میں بنائے جاتے تھے آپ کی آواز کو دبانے کے لیے. یہ جلسے پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خدشات کیا ہیں؟ ابھی جس ماہر قانون ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ایک نارمل پروسیجر ہے, اگر فیض حمید نیٹ ورک جو ہے اس میں خان صاحب کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے تو اس ٹرائل سے پاکستان تحریک انصاف کو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. ہم تو کیا تحفظات؟ نہیں, فری اینڈ فیئر تو اب آپ کے سامنے ہی ہے. فری اینڈ فیئر تو صرف زبانی اور کلامی بات ہے کہ آج نیب کی ترامیم کا جو سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت فیصلہ, آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. اور جو 13 رکنی بینچ نے خواتین کے نشستیں ہمیں دیں اس کا فیصلہ نہیں آیا. اور پہلی بار ہوا کہ لارجر بینچ کے فیصلے پہ ای سی پی ریویو میں چلا گیا. یہ کوئی بات ہے؟ یہ وہ تمام ظلم کی دیواریں ہیں جو ہر روز کھڑی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سامنے. لیکن اللہ چلے آج ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس یہ بھی کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کا باس پرائم منسٹر پاکستان ہوتا ہے. فیض حمید نے جو کچھ کیا باس پرائم منسٹر پاکستان عمران خان تھے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا فیض حمید کے اوپر جو چیز بظاہر نکالی گئی ہے قوم جو دیکھ رہی ہے, وہ تو پھر فوج کو وہیں پہ کھڑا کر دیا کہ وہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ اس میں کوئی انہوں نے کچھ کیا تھا, ٹاپ سٹی. جی, تو کیا ہماری اتنی بڑی ملک کی فوج صرف یہیں پہ رہ گئی ہے؟ کوئی الزام میں نہیں سمجھتا. اگر جو ہے وہ فیس کریں گے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر پولیٹیکل آپ وکٹمائز کریں گے تو ملک کے اندر انتشار, بد امنی اور سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, اس سے کمی نہیں واقع ہوگی. حکومت وقت کو چاہیے کہ آج وہ فیصلے کرے جس سے ملک آگے بڑھے. آج قوم مہنگائی کی چکی تلے پس رہی ہے. آج آئی پی پیز کا مسئلہ سب سے بڑا کھڑا ہے. بجلی کے بل لوگ دے نہیں پا رہے. آئی ایم ایف نے آپ کو کھینچا ہوا ہے اور پارلیمان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جو ایشوز ہیں ان پر بات کرے, اس طرح کی لیجسلیشن کرے جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرے. اب تک 6.5 مہینے میں عادل صاحب ایک بل آپ نے پاس کیا, الیکٹرل ریفارم میں آپ نے امینڈمنٹ کی کہ جناب جو ممبر ایک بار 3 دن میں اپنا بیان حلفی دے سکتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. کس کا راستہ؟ پی ٹی آئی کے لیے. 4 دن پہلے آپ ایک بل لے کے آئے, وہ تو پھر ڈیفر ہو گیا کہ آپ نہیں پرائیویٹ ممبر کے تھرو لے کر جا سکتے سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے. آج آپ نے سینٹ میں یہ پاس کروا دیا. تو یہ پارلیمان کو تو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور تحریک انصاف کو رکاوٹ کے لیے. چلے پارلیمنٹ میں اور بھی کچھ ہو رہا ہے. آج اعظم وزیر طارق صاحب نے آج پریس کانفرنس پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا دیا, پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی ہوئی ہے حکومت نے. کیا کہا آج وزیر قانون نے؟ پہلے ملاحظہ کر لیں. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جو اجازت کو انتظامیہ نے دے رکھی ہے ایز آف ناؤ وہ انٹیکٹ ہے. آپ جہاں پہ آپ کا مقام متعین ہوا ہے آپ وہاں پہ کریں. لیکن ایک استدعا ہے کہ اسلام آباد آپ کا شہر ہے, شہروں پہ چڑھائیاں نہیں کیا کرتے, شہروں کو آگ نہیں لگاتے, شہروں میں توڑ پھوڑ نہیں کرتے, پیسفل کریں. یہ آپ کا آئینی حق ہے, ہمارا بھی ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے اور آپ شوق سے کریں. وزیر قانون آج فلور آف دی ہاؤس پہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے ملاحظہ کیا. نہال ہاشمی صاحب, اس بار پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے دیا جائے گا, پکا ہے جو کمٹمنٹ تھی پوری کریں گے؟ جی دیکھیے, ہم نے جب بھی اظہار آزادی کی بات ہوئی ہے ہم نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو موقع دیا اور ہمارا یہ تجربہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا کوئی خاص اچھا نہیں ہے, تلخ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چر دورے اور جس طرح سے خندقیں کھود لی گئیں, جس طرح سے پی ایم ہاؤس پہ چر دورے, جس طرح سے وہ ایک ایس ایس پی کو سر عام اس کے ساتھ جو تشدد کا رویہ اختیار کیا گیا جنود صاحب کے ساتھ, جس طرح کے معاملات اور بات ہوئے, تو اس سے پورے پاکستان اس کی شواہد ہیں اور گواہ ہیں اس بات کے. ہم نے ہمیشہ آفر کیا کہ آپ آئیں, ضرور آئیں, آخر کے آپ کا بھی ملک ہے, جتنا ہمارا ہے وہی وہ شہر آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے.
मगर हमें अपने शहर पे चढ़ नहीं दौड़ना चाहिए, हमें अपने शहर को यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। हमारे अपनी शहरियों की जो उनकी आज़ादी, उनका जो आर्टिकल 25 में जो उनको राइट है, वो फिर कहा जाता है एक स्कूल गोइंग बच्चे को, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को, एक नौकरी पे पेशा आदमी को अगर अपने नौकरी में नहीं पहुंच सकता है, और एक आदमी जो अपना कारोबार नहीं जारी रख सक रहा है, एक आदमी अस्पताल नहीं जा सक रहा है, एक आदमी दूसरे शहर नहीं जा सकता, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो आप जहाँ पे आपकी आज़ादी वहीं पे ख़त्म होती है जहाँ पे आप दूसरे की आज़ादी के ऊपर कतरन लगाते हैं, दूसरे की आज़ादी को मुतासिर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके साहब कहती है ना, उनको पुरअमन तरीके से एहतजाज करने दें, जगह आपने जो उनके लिए डिसाइड कर ली कि यहाँ पे जलसा करना है, वहाँ के जलसा करेंगे, चले जाएंगे, तो लेकिन उसकी भी इजाज़त तो नहीं मिलती, फिर कैंसिल हो जाता है नोटिफिकेशन। तो देखिए, जलसा एक करना एक और चीज़ है। जलसा में आप एम्प्टी हैंडेड आते हैं, अपने मंशूर को बयान करते हैं, अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं, आप वो सारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं जो आवाम के मुफाद में होता है। मगर अगर आप क्रेन लेके आए, बड़े बड़े बुलडोजर लेके आए, और आप ये कहें कि हम डंडे लेके आ रहे हैं और हथियार लेके आ रहे हैं और मुसल्ला होके आ रहे हैं और हम कब्जा कर लेंगे और किसी का कब्जा छुड़ा लेंगे और सड़कों को खोद देंगे, सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, तो फिर तो इससे पाकिस्तान की मईशत और माशरत और सियासत सब मुतासिर होती है। और गुज़श्ता 10 सालों से पूरी एक दिहाई, 1 डिकेड, पूरी दुनिया देख रही है कि जब भी इस्लामाबाद में आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चंगेजी लश्कर आ गया है, कोई बैरून मुल्क से लोग आ गए जो इस्लामाबाद। चले इसका जवाब आबिद डोगर साहब से लेते हैं, उससे पहले एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, फिर डोगर साहब से जाके भी क्यों आप डंडे या क्रेन्स लेकर आते हैं और साथ में क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। अब एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आमिर डॉक्टर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। इससे पहले जलसों की तारीखें दी, इस्लामाबाद का जलसा हो, लाहौर का जलसा हो, तारीखें मनसूख कर दी। तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और इंशाअल्लाह ज़रूर जलसा करेगी, और एक बड़ा तारीख़ी जलसा होगा। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसने पाकिस्तान के तमाम शहरों में तारीख साथ जलसे किए हैं, और पुरअमन जलसा होगा। जो हमें ज़िला इंतज़ामिया ने हमारे साथ जो ज़ाब्ता इखलाक तय किया है, 40 निकात हैं, उसके मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे कि उसको फुलफ़िल करें और पुरअमन जलसा करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और उसके बाद लोग पुरअमन तरीके से अपने घरों को। फिक्र करें, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, क्रेन लेकर आती है, बुलडोजर लेके आती है, डंडा लेके आती है, क्यों लेके आती हैं सारी चीज़ें, बता दें। खौफ है, डर है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। 8 सितंबर को अगर जलसा इन्होंने करने दिया तो आप देखेंगे कि वो कारकुन होंगे जिनके हाथों में झंडे होंगे और वो पार्टी के तराने होंगे, और पार्टी के लीडर की रिहाई के लिए बिलखसूस वो जलसा होगा, और एक भरपूर अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा होगा कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी लोगों ने एक खामोश इनकलाब के ज़रिए साबित किया, आज भी खुदारा तहरीक इंसाफ को अपना जमहूरी आइनी हक अदा करने दिया जाए। हमारा लीडर कोई NRO नहीं मांग रहा, वो सिर्फ एक बात चाहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए और अदालतों से इंसाफ चाहिए, और हमें उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ देंगी। लेकिन इंसाफ की राह में जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ हमारा ऐलान जंग है। और दूसरा जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, वो मैंडेट हमारा वापस किया जाए। जबकि आदिल साहब, फस्तायत की इंतहा है, जैसे आज इरफान सिद्दीकी साहब का बिल था, इसी तरह पिछले हफ्ते में 4 हमारी कौमी असम्बली की सीटें इन्होंने छीनी हैं। एक मेंबर ने इन्होंने परसों हल्फ उठवाया जो रिकाउंटिंग में हराया, बिल्कुल, और 3 उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बजाय इसके कि वो केस रेफ़र करते कि अब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं, उसी वक्त फ़ैसला सादर फरमाया और 4 कौमी असम्बली के हल्के हमसे छीन लिए गए, सिर्फ किस लिए कि हमारी 2/3 अक्सरियत हो जाए। स्पेस क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? मौलाना को नहीं मना पाए, मौलाना अपना वजन इस टाइम हुकूमत की जानिब डालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको नहीं मना पाए, दीगर भी मामला स्पेस पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल हो रही है। की तकरीर की मजमूई तौर पर, तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्लिमान में तीसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। जी बिल्कुल।
انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی، اس کو مؤثر اور مضبوط کرنے کی بات کی، جو کہ بدقسمتی ہے کہ آج پارلیمان بالکل اپنا اثر، اپنی سینٹیٹی کھو گئی ہے، کھو بیٹھی ہے، کیونکہ ایک تو میجورٹی آپ سب جانتے ہیں فارم 47 والے ہیں، اور دوسرا پارلیمان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ کون سی قانون سازی کی جائے جس سے تحریک انصاف کو روکا جائے، ان کی مقبولیت کو ختم کیا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے کہ جب جس نے بھی اس فسطائیت پر مبنی اس سوچ کا اظہار کیا، اپنی پاور کا مس یوز کیا، وقت نے ثابت کیا کہ وہ چیز بڑھی اور دگنی ہوئی، آگے چلی، اور الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ حق کی ہوئی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لیڈر ہمارا پولیٹیکل سٹرگل آپ لوگوں کی جاری ہے، آج پاکستان کا نہیں الحمدللہ دنیا کا مقبول لیڈر ہے، عالم اسلام کا مقبول لیڈر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی ہے جو ایک دن آئے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ان سے نہ یہ ملک ٹھیک ہو رہا، اور نہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم پارلیمان میں بیٹھے اور ایک ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب کے پاس گیا بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے کہ 2 صوبوں میں کیا حالات ہیں، بالخصوص بلوچستان میں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ ان کو اثر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب لاسٹ منٹ ہمارے پاس، یہ بتا رہے جو یہ قانون سازی ہوئی ہے جلسوں کے حوالے سے سینٹ سے، کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے قوانین کو؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے نہیں آنے چاہیے کہ جہاں پہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف سپیچ ہے یا فریڈم آف ایسوسیشن ہے، جو آپ کا آرٹیکل 17 کے نیچے ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں، اور یہ جو ان کو دیا گیا ہے کہ جی 40 پوائنٹس ہے، جب یہ بھی گورنمنٹ تھی، یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کے اندر رہیں گے، آپ اس کو رکھیں گے، اس کے اندر جو ہے ڈسٹربنس نہیں آئے گی، تو ایک سیٹ پروسیس ہے، اس کو بل کے اندر لے کے جانا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، بٹ اگر سینٹ اس کو پاس کر لیتی ہے تو لا آف دا لینڈ۔ اس طرح کے قوانین جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ساتھ ساتھ جو جلوس ہے تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔